اب چلتے ہیں چنیوٹ اور بات کریں گے وہاں نکاسی آب کے مسئلے پر۔ چنیوٹ کے موضع مہتا میں لوگ آج بھی نکاسی آب کے کسی بھی نظام سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے۔ انتظامیہ سے درخواستوں کے باوجود سنوائی نہ ہونے پر وہاں کے عوام سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ موضع مہتا کے سینکڑوں افراد نے مقامی ضلعی حکومت کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ مظاہرین نے جھنگ روڈ بلاک کر کے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا ہے کہ گلیوں میں پانی کھڑا رہتا ہے جس سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ ایم پی اے حسن مرتضیٰ نے 3 لاکھ روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا تھا جو انتہائی ناکافی ہے، اس سے صرف چند گلیوں میں ہی سولنگ لگ سکی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نکاسی آب کا فوری بندوبست کیا جائے ورنہ احتجاج جاری رہے گا۔ ناظرین، مسائل تو جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ ذرا سی انتظامی غفلت اور اقتدار میں شریک افراد کی لاپرواہی کے باعث ایسے کئی علاقے موجود ہیں جہاں نکاسی آب کا کوئی نظام ہی نہیں اور لوگوں نے اپنی مدد آب کے تحت یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے۔ جب مسائل حل نہیں ہوں گے تو عوام کے پاس احتجاج کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا۔ امید ہے ارباب اختیار اس احتجاج کو نوچتہ دیوار سمجھیں گے۔ اور اب بات کریں گے منڈی بہاؤدین میں اغوا برائے تاوان کے ملزمان کی گرفتاری کی۔ جاپان میں مقیم پاکستانی تاجر کے 7 سالہ بیٹے کو 50 لاکھ روپے تاوان کے لیے اغوا کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی حافظ عطاء الرحمان کی سربراہی میں چھاپہ مار ٹیم نے لاہور سے بازیاب کرا لیا۔ 2 ملزمان گرفتار۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے پولیس نے ملزمان کو جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے۔ چک فتح شاہ کا عبد الرشید ایک عرصے سے جاپان میں مقیم ہے۔ اس کے 8 سالہ بیٹے عامر شراز کو 2 ملزموں نے نشہ آور چائے پلا کر اغوا کر لیا اور لاہور لے گئے۔ ملزموں نے تاجر عبد الرشید کو فون کر کے 50 لاکھ روپے تاوان مانگا۔ بچے کے ماموں نے تھانہ صدر میں اغوا کی اطلاع کی۔ پولیس کی خصوصی ٹیم نے 10 گھنٹے بعد ہی چھاپہ مار کر بچے کو بازیاب کرا لیا۔ ڈی ایس پی عطاء الرحمان کے مطابق ملزم نوید بچے کا ہمسایہ ہے اور اس کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا۔ نوید کو شامل تفتیش کیا گیا تو اس نے بتایا کہ اس نے طارق نعیم کی مدد سے عامر کو اغوا کر رکھا ہے۔ اس کی نشاندہی پر بچے کو برآمد کر لیا گیا۔ گاڑی چل کی اس میں بٹھایا اور جیل لے گیا، پھر آگے جا کر سویت گاڑی میں بٹھا دیا۔ آگے جا کر اسے کہتا کالیوں سے دعا لے کر واپس آنا، ادھر لے گیا۔ پھر کہتا ادھر ہماری کوٹیاں ادھر سوئیں گے بھی اور چیزیں نان بھی اس نے کھوایا تھا، اور پھر کہتا تمہارا ابو پیسے دے گا پھر تمہیں چھوڑ دے گا۔ ہم تو جو مطالبہ کریں گے نا وہ اعلیٰ کام کے، ان کو سزائیں بہت سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اور پولیس جو ہے ہم ڈی آئی جی سے، آئی جی سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ایسے دیانتدار پولیس افسران جو ہے ان کو ترقی بھی دی جائے اور ان کو نقد انعام بھی دیا جائے۔ یہ جس وقت مجھے اطلاع ملی ٹیلی فون پہ رات کو، کافی رات گئے کا وقت تھا، اسی وقت میں نے انسپیکٹر ورق اور سب انسپیکٹر اظہر اور ایس ایچ او سٹی محمود شاہ کی ڈیوٹی لگائی اور اسے لاہور کے لیے روانہ کر دیا۔ تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے صبح 9 بجے تک ہماری ٹیم نے بچہ برآمد کر لیا اور اغوا کار کو بھی ہم نے وہاں سے رنگے ہاتھوں برآمد کر لیا۔ اور بس غلطی ہو گئی ہے، کیا بتائیں۔ کہاں پہ رکھا تھا آپ نے؟ لاہور میں۔ پوری ڈیٹیل سے بات کریں کہ آپ نے یہ واردات کیسے کی؟ کل ادھر آیا تھا گھر میں تو اس کو ادھر سے لے گئے ہیں ادھر لاہور میں، ادھر سے ساتھ ہی پتہ چل گیا تب ساتھ ہی انہوں نے جو واپس لے آئے۔ ملک بھر میں اغوا برائے تاوان ایک کاروبار کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ سندھ ہو یا بلوچستان، پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا، روزانہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں میڈیا پر آتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے عوام خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ منڈی بہاؤدین میں اغوا برائے تاوان کی واردات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امید ہے پولیس حکام تفتیش کے بعد ملزمان کے خلاف مضبوط کیس تیار کریں گے اور ملزمان کو ایسی عبرتناک سزا دلائی جائے تاکہ آئندہ اس قسم کی واردات کا کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ اور ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں صبح پنجاب کی چیدہ خبروں پر۔ چیچا وطنی شہر کے مختلف بلاکس میں بجلی کے وولٹیج میں شدت کی وجہ سے لاکھوں روپے مالیت کی گھریلو الیکٹرک اشیاء جل گئی۔ شہریوں کا احتجاج اور وابڈا کے خلاف نعرے بازی۔ چیچا وطنی شہر کے مختلف بلاکس میں بجلی کی وولٹیج میں شدت کی وجہ سے لاکھوں روپے مالیت کی گھریلو الیکٹرانک اشیاء جل گئیں۔ شہریوں کا احتجاج اور وابڈا کے خلاف نعرہ بازی۔
چیچا وطنی میں بجلی کی وولٹیج میں اچانک اضافہ ہو جانے سے لاکھوں روپے کے الیکٹرانک آلات جل گئے اور شہر کا بڑا حصہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ 3 گھنٹے بار بار محکمہ وابڈا کو فون کرنے کے باوجود محکمہ کا کوئی اہلکار موقع پر نہ پہنچا تو شہری احتجاج کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے اور ٹائر جلا کر محکمہ وابڈا کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔ شہریوں نے الزام عائد کیا کہ بجلی کے وولٹیج میں کمی بیشی کی شکایات بار بار محکمہ وابڈا کو کی گئیں، لیکن محکمہ وابڈا کے عملے نے بالکل آنکھیں بند کر لیں۔ آج محکمہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے 100 سے زائد گھروں میں فریج، ٹی وی، واٹر پمپس، ٹیوب لائٹس، بلب اور اوون وغیرہ جل گئے ہیں، جس کی تمام تر ذمہ داری محکمہ وابڈا پر عائد ہوتی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اس سلسلہ میں فوری ایکشن لینے کی اپیل کی ہے۔ بہاول نگر میں زرعی اجناس پر ٹیکس کے خلاف انجمن آڑتیان کا چشتیہ میں احتجاجی جلسہ، غلہ منڈی سمیت بازاروں اور مارکیٹوں کی بھی مکمل ہڑتال۔ زرعی اجناس پر ٹیکس کے خلاف بہاول نگر میں غلہ منڈی سمیت تمام بازار اور مارکیٹیں مکمل بند رہیں۔ زرعی ٹیکس کے خلاف آڑتیوں نے جلوس نکالا۔ اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انجمن آڑتیاں پنجاب کے صدر ثناء اللہ، نائب صدر حاجی عبد الرحمان قریشی، ضلعی صدر انجمن تاجران عبد الحمید صدیقی اور دیگر نے کہا کہ زرعی اجناس پر ٹیکس تاجروں، کسانوں، آڑتیوں اور مزدوروں کے معاشی قتل کے مترادف ہے۔ حکمران ریلیف نہیں دے سکتے تو عوام کے منہ سے نوالا تو نہ چھینے۔ ٹیکس واپس نہ لیا گیا تو پنجاب بھر کی غلہ منڈیاں بند رہیں گی۔ تھانہ موچی والا کے علاقے میں 15 جنوری کو ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے کانسٹیبل کے قتل میں ملوث تینوں ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ تھانہ موچی والا کے علاقے میں 15 جنوری کو ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے کانسٹیبل کے قتل میں ملوث 3 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ قائم مقام ڈی پی او جھنگ رب نواز سیال نے اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 15 جنوری کو تھانہ موچی والا کے علاقے پل ڈنگڑو میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے کانسٹیبل خاور عباس کے تینوں قاتلوں اعظم، عصمت اللہ اور عرفان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے والی پولیس پارٹی کو آر پی او آفتاب احمد چیمہ کی طرف سے 50,000 روپے نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ خاور عباس کانسٹیبل اپنے بھائی کے ہمراہ ڈیوٹی پر آ رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے اسے روک کر نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ اس سے پہلے یہی ڈاکو پیٹرولنگ پولیس کے کانسٹیبلوں سے موٹر سائیکل چھین کر ان کو ایک طرف کھڑا کیے ہوئے تھے۔ خاور عباس نے اس موقع پر بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ڈاکو کو نیچے گرا لیا، جس پر دوسرے ڈاکو نے اس پر فائرنگ کر دی اور وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ گرفتار ملزموں نے میڈیا کے سامنے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ ان سے کانسٹیبل خاور عباس کا قتل اتفاقیہ ہو گیا تھا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دیکھیے۔ پنڈی بھٹیاں پولیس نے چھاپے مار کر 4 کلو ہیروئن برآمد کر کے 4 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔